الحمد لله الذي لا مثل له ولا مثال له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Protection of life and personal liberty. Yatra naryastu pujante ramante tatra devata tatra tastu na pujante na ramante na tatra devata. स्त्री ब्रह्मा स्त्री ही ब्रह्मा भवतः श्री सरस्वताय नमः. हरि ओम मनोज्योतिर्जुकता माजस. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. गिराम कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस स्टेज पर सियासी, समाजी, मिली और इस कौम के मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मुहतरम हज़रात उलमाए किराम और इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली समाज के माँ और बहनों, आपका ये जलसा एक खास उन्वान के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। वो ये है, एक मदरसा जो बनात के ताल्लुक से है, मदरसा इस्लाहुल बनात। बनात बिंतुल की जमा है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल ये लफ्ज किया जाता है। इसके बिलमुकाबिल लड़के, जिनके लिए बनीन इब्नुन जमा बनीन लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। आज तक हम लोग ज्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि लड़कों का मदरसा हो, हमारे बच्चे आलिम दीन बने, हमारा बच्चा हाफिज बुखारी मौलाना बने, हमारा बच्चा दुनियावी एतबार से एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करें। ये मेहनत ज़्यादा हम लोग करते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन वहीं पर हमारी
سماج کی جو بچیاں ہیں ان کے تعلق سے ہم لوگ ذرہ برابر نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 پتنیاں تھی، بیوی تھی۔ بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، اور آپ نے پوری زندگی میں 11 شادی کی آپ کی۔ ان میں آپ کی کئی بیوی حافظ قرآن تھی، اور یہی نہیں 1,24,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ان میں قرآن اور شریعت کو کے عالم 149، اور ان میں اور زیادہ بہتر قرآن اور شریعت کے جانکار 7 صحابہ کرام اور صحابہ و صحابیات۔ یعنی اگر کوئی اختلاف ہو جائے شریعت کی کسی بات میں تو ان 7 صحابہ کا قول کسی ایک کا آ جائے تو پھر باقی اعتراضات دور ہو جاتے تھے۔ ان میں ان 7 افراد میں ایک نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر، اتنی ذہین تھی، اتنی ٹیلنٹڈ تھی اما عائشہ، بچپن میں اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ اما عائشہ چھوٹی تھی، میرے خیال سے شاید 3 سال، یہ 4 سال یا 5 سال یا 6 سال کی عمر رہی ہوگی۔ کھلونا ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، بڈھا گڑیا گھوڑے وغیرہ کھیل رہی تھی، تو اللہ کے نبی آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ یہ تمہارے پاس جو گھوڑا ہے یہ کیا ہے؟ نام نہیں یہ گھوڑے کا، یہ کھلونا کیا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ کہ گھوڑے میں پر نہیں ہوتے، سب جانتا گھوڑے میں پر نہیں ہوتے۔ تو اما عائشہ نے کہا اس وقت میں، کہا کہ آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان کا جو گھوڑا تھا اس میں پر تھے لگے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے متاثر ہوئے کہ اتنی چھوٹی بچی ہے اور اتنا نالج ہے۔ 2000 سے زائد احادیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ قرآن کی حافظہ تھی۔ بچوں پر دھیان دیتے ہیں ہم لوگ، بچیوں پہ نہیں دیتے۔ لڑکے کو بناتے ہیں حافظ قرآن، عالم بناتے ہیں، تو اس کو بنانے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، صرف ایک لڑکا۔ لڑکی کو بناتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ایک پورے خاندان کو بنایا۔ اور تعلیم دیجئے کھل کر اپنے بچیوں کو بھی، اور اپنے شریعت کے اندر میں عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ یہ بے ضمیر ایمان فروش میڈیا والے جو ڈیلی اپنے ٹی وی شوز میں 2 فٹ اچھل کر بولتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں دیا گیا ہے۔ ہم بخت تمہیں پتہ نہیں ہے، پڑھو قرآن، پوری سورتیں عورت کے سمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی۔ سورہ بقرہ کے اندر پوری ایک سورت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پوری سورت نازل کر دی۔ اما عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اللہ نے کسی بچے کے ذریعے یا کسی فرد کے ذریعے سے ان کی برات نہیں کی، بلکہ خود ڈائریکٹ اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں وحی کے ذریعے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان کیا۔ اور کہتے ہیں کہ آج اسلام کے اندر میں عورت کو وہ سمان نہیں ہے، عورت کو وہ
عزت نہیں دی جاتی ہے، تم نہیں دیتے عزت دنیا والوں۔ اتراکھنڈ میں ایک قانون بنا ہے یونیفارم سول کوڈ کے اندر، وہ قانون کون سا؟ وہ قانون بنایا ہے ناجائز رشتے کو جائز قرار دیا گیا، قانونی شکل دی گئی۔ لڑکا اور لڑکی اگر دونوں نکاح سے پہلے اپنی زندگی گزارنا چاہیں اور ہر وہ چیز کرنا چاہیں جو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہوتا ہے، جس کو لیو ان ریلیشن بولتے ہیں، لیو میں رہنا، گزارنا، ان پریپوزیشن اندر، ریلیشن شپ مطلب رشتہ داری، لیو ان ریلیشن شپ ناجائز سمبند میں رہنا۔ نام سندر رکھنے سے مطلب سندر نہیں ہوتا ہے دھامی صاحب۔ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے، چونکہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا اور لڑکی بنا نکاح کے بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پرمیشن نہیں۔ اسلام میں روز ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں پرپوز ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں ویلنٹائنز ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں کسی بھی برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں چیٹنگ ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کے اندر میں ڈیٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کانسیپٹ ہے، ٹو گیٹ میریڈ، شادی کرنا، نکاح کرنا۔ اگر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو آپ لڑکی کو اس سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی ان کے ساتھ میں۔ اس سے پہلے نظر اٹھا کر غور سے دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے اگینسٹ میں انہوں نے کیا قانون بنایا؟ انہوں نے قانون یہ بنایا، اگر کوئی لڑکی 18 سال کی عمر کی ہو جائے، کوئی لڑکا 21 سال کی عمر کا ہو جائے، وہ دونوں and they want to live in relation for some time, for long time, for a week, for a year، اگر سال بھر کے لیے رہنا چاہیں، 2 سال کے لیے رہنا چاہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے پتا ہے؟ وہاں کے قانون کے تحت ان کو کام یہ کرنا ہے، ایک تو اپلیکیشن فارم اٹھائیں گے، اس کو بھر کر دے دیں گے، رجسٹر ہو جائے گی، رجسٹری ہو جائے گی، دونوں کی لیونگ ریلیشن رہنا، اس کے بعد جو چاہیں کریں۔ پتا ہے انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا، ناجائز سمبند کو، لیکن اس سے کتنی زیادہ، کتنے بڑے بڑے جرائم ہو سکتے ہیں، کتنی سماج کی بیٹیوں کی مرڈر ہو سکتی ہے، ان کی جسمیں، ان کے جان، اور ان کو کتنا بے عزت کیا جا سکتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس قانون کے بننے سے پہلے دلی کے اندر میں ایک قتل ہوا تھا، ایک مرڈر ہوا تھا، بلکہ 2 ہوا تھا۔ آپ کے سامنے 3 کا ادھارن پیش کرتا ہوں، اسی لیو ان ریلیشن کی وجہ سے، جس کو اب قانونی شکل دی گئی ہے۔ یہ شرابی کبابی لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو صرف بیٹی کے سمان کی بات کرتے ہیں، لیکن بیٹی کے بچاؤ کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ دلی کے اندر میں لیو ان ریلیشن میں رہتے تھے، لڑکے کا نام محمد آفتاب تھا، لڑکی کے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے اس نے؟ 35 کیے۔ لڑکا، اس کو ہندو مسلم سے جوڑا گیا، ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آفتاب ہو کہ کوئی سنجے ہو کہ کوئی سندیپ ہو، کوئی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو کہ اس کی عزت لوٹنا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، according to the Islamic Sharia, it is a prohibited، ناجائز، حرام ہے۔ اس لڑکے نے پتا کیا کیا؟ 3 سال تک تو اچھا ان کا لیو ان ریلیشن چلا، چنڈی گڑھ میں رہے، ممبئی میں رہے، دلی آئے، خوب مزے میں رہے۔ پتا چلا کہ لڑکی کا کہیں اور، شاید یا لڑکے کا کہیں اور من لگ گیا کسی اور لڑکی کے ساتھ میں، تو لڑکے نے، دونوں کے بیچ میں جھگڑے ہونے لگے، تو لڑکا تنگ ہو گیا، اور لڑکا ایک روز ہتھیار اٹھاتا ہے اور اس بچی کے جسم کے 35 ٹکڑے کرتے ہیں۔ 35 ٹکڑوں کو الگ الگ لفافے میں ڈال کر، پنی میں ڈال کر، کوڑے میدان میں ڈال کر کے آتے،
پتا چلتا ہے جرم مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے۔ البتہ ایک بیٹی کی تو جان چلی گئی اور ایک پڑھا لکھا لڑکا قاتل بن گیا، کس وجہ سے؟ لیو ان ریلیشن کی وجہ سے۔ ایک اور واقعہ سامنے آیا تھا، لڑکی تھی شاید 15 سال کی ہوگی، اس کا بوائے فرینڈ جو تھا، بوائے فرینڈ یہی جملہ ہے لوکل لینگویج میں، بازارو لینگویج میں سیٹنگ، میری سیٹنگ ہے، ایسے بولتے ہیں آج کل کے نوجوان۔ اس لڑکی نے منع کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، آپ کیا کیجئے گا؟ لڑکا آتا ہے شراب اور آپ پی کر کے پتھر اٹھاتا ہے اس لڑکی کے جسم پہ، تو 45-46 تو وہ توڑتا ہے، پہلے اس کو پتھر دے دے کے مارتا ہے، CCTV میں فوٹیج لیک ہوا تھا، دیکھا تھا، اور پھر اس کو مار دیتا، وہیں پہ مار دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لیو ان ریلیشن کی وجہ سے۔ To live in relationship, it is a very bad thing in our society. پشکت عامی صاحب، یہ بھی چھوڑیے، ایک اور واقعہ ممبئی کے اندر ہوا، لڑکا انجینئر، 4 سال سے رہ رہے دونوں آپس میں مل کر، لڑکی بھی لڑکا بھی، شادی نہیں کی انہوں نے۔ لڑکا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا، تو لڑکی نے سوچا کہ ارے he is a very gentleman and rich person، فیصلہ کیا کہ ہم کو اس کے ساتھ رہنا ہے، رہنا شروع کیا۔ اس لڑکی کو شاید کوئی اور زیادہ پیسہ کمانے والا لڑکا مل گیا، تو اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو اسکپ کرو، چھوڑو اس کو، ہم آگے کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ 2-2.5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوگا۔ اس کے ساتھ رشتہ بنانا شروع کیا انہوں نے، اور اس کو کہا کہ جاؤ تم کو لات مارتے ہیں، بریک اپ ہو گیا، بریک اپ، لات مارتے ہیں، بریک اپ، بے وفا ہو گئے۔ نام خوبصورت رکھ دینے سے کام خوبصورت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پتا وہ لڑکا دل جلا، دل پھینک عاشق۔ آج کل جو ہمارے بچے بھی ویلنٹائنس ڈے انتظار کریں گے 14 فروری کا، کب ویلنٹائنس ڈے آئے گا، گلاب لے کر محترمہ کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ لیجیے، ویلنٹائنس ڈے یوم محبت مانا جاتا ہے، یعنی ہر لڑکا اپنی اپنی سٹی کو محبت کا اظہار کرتا ہے کہ لیجیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رشتہ بنا لو، ہم سے دوستی کر لو، ہم چاند پر چڑھ کر تمہارے لیے وہاں سے ستارے وغیرہ توڑ کر لے کر آئیں گے۔ پتا چلا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ٹوٹتا، دعوے کرتا۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں باطل ہے۔ ابھی 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے، یہ تقریباً 1700 سال پہلے رومیوں نے ایجاد کیا تھا اس کو۔ کلاؤڈیس بادشاہ، اس نے ایک پادری کو جیل میں ڈالا، جیل کے جیلر کی بیٹی سے اس پادری کا پیار ہوا، اور اس پادری سے ڈیلی وہ لڑکی ملنے آتی تھی، گلاب کا پھول دیتی تھی، لیجئے بیکاز آئی لو یو سو مچ، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب کلاؤڈیس کو پتا چلا جیلر کی شکایت پر اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس پادری نے کہا کہ آخر وقت میں میری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، پوری کر دو، یہ لو میرا کارڈ، میری محترمہ کو، میری گرل فرینڈ کو، میری سیٹنگ کو دے کر کے آ جانا۔ اس جیلر کی بیٹی کو اس میں لکھا دیا کہ بھائی بڑے ہی دل جلا عاشق ویلنٹائنس، پادری کا نام ویلنٹائن، اسی کے نام پر ویلنٹائنس ڈے، دل پھینک عاشق ویلنٹائنس کے طرف سے یہ لے لو، میری موت ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں، میری اچھا ہے کہ میری نظروں کے سامنے تم اس دن ہو جس دن مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اس کو پھانسی دی گئی۔ اسی دن سے لے کر آج تک کرسچن اس کو یوم محبت مناتے ہیں، یعنی محبت کے لیے قربانی دی گئی۔ اسلام کے اندر کسی بھی ناجائز سمبند میں کوئی محبت کی جائے اس کو عشق حقیقی نہیں بول سکتے، عشق مزاجی ہے جو آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا سکتی۔ اس کو قانونی شکل دی گئی۔ اس نے کہا، اس لڑکے نے کہا، ممبئی والے نے کہ ارے پہلے میرے ساتھ 4 سال تم رہے، کھائے پیے ایک ساتھ لیٹے، سب کچھ ہوا ہمارے بیچ میں، تم نے جب کہا میں نے تم کو گفٹ میں آئی فون بھی دیا ہے،
میں نے تم کو ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کی ہے جو ایک بیوی کو کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا کمی تھی میرے اندر؟ لڑکی صاف فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو جاؤ۔ وہ لڑکا پاگل ہو جاتا ہے، دل پھینک عاشق۔ بولتے ہیں آج کل بھی کوئی کسی کی لڑکی کے چکر میں پھنس جائے تو بیٹھا رہے گا، 4 بجے رات کو فون پہ باتیں کرے گا، لگتا ہے کہ بہت بڑی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ تباہ ہو جاتے، کھانا نہیں کھاتے، برباد ہو جاتے، پڑھائی میں من نہیں لگتا۔ ویسی اس کی حالت ہو گئی۔ ایک روز پاگل ہو کر کے چاقو اٹھایا اور گرل فرینڈ کو بلایا اپنے فلیٹ کے اندر میں اور اس کے جسم پہ اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد کھال اتار کر الگ کرتا ہے، اس کے الگ الگ بوٹیاں کرتا ہے، ماंس کو نکالتا ہے باڈی سے، اس کے بدن سے الگ الگ بوٹی کر کے پنی میں اس کے ماंس کو ڈال کر فریزر میں ڈالتا ہے، فریج میں ڈالتا ہے، اور ہر دن وہ نوکری کر کے آتا ہے۔ آنے کے بعد میں 250 گرام، 100 گرام، 50 گرام فریج سے نکال کر پریشر کوکر میں ڈالتا ہے۔ جیسے چکن اور مٹن ہم لوگ بناتے ہیں ویسے چکن اور مٹن کی طرح بنا کر اس کو ڈیلی وہ کھاتا ہے۔ بتائیے کس وجہ سے؟ لیو ان ریلیشن کی وجہ سے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن اس بیماری کی بہترین علاج جانتا ہے اور بتاتا ہے۔ محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈپلیکیٹ محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بازار میں چل رہے ہیں، سماج کی کوئی بچی دکھ گئی، اس کی بھی نظر لگ گئی ہے سب بوائے کی طرف، وہ بھی پاگل یہ بھی پاگل، نظروں سے شروعات ہوتی تو اللہ یہیں پر علاج کرتا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ لڑکوں سے بھی کہتا بازار جاؤ تو کام سے کام رکھو، سماج کی بیٹیوں کو تاکنے کے لیے مت جاؤ۔ اور بیٹیوں سے بھی قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ بیٹیوں جب تم بازار جاؤ، مارکیٹ جاؤ تو اپنی نگاہیں تمہاری پست ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جاؤ تم برقعے میں ملبوس ہو کر جاؤ۔ ہماری بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو ان کو قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اگر ان کو پڑھایا جائے گا تو بچیاں بڑی وفادار ہوتی۔ ایک مرتبہ اگر انہوں نے پڑھ لیا کہ پردہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری نگاہوں کے ذریعے سے شیطان ہمارے بیچ میں رشتے پیدا کرتا ہے، شیطان ہمیں ناجائز طریقے پر ہماری زندگی برباد کرتا ہے، وہ بچیاں مر جائیں گی لیکن کبھی بھی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جائیں گی۔ اسی لیے ان آیتوں کو سمجھانے کے لیے آج جو ہماری بچیاں مرتد ہوتی، آج جو ہماری بچیاں غیار کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کا سودا کرتی، ان سے بچنے کا ایک راستہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے بچیوں کے لیے۔ اصلاح البنات جیسے ادارے ہر گاؤں ہر محلے کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچیوں کو بتایا جائے کہ سماج کی بچیوں اگر کوئی دل فیک عاشق اگر کروڑوں روپے لے کر تمہارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ from the bottom of our heart I love you very much، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس کے ٹشن پہ اور اس کے آؤ بھاؤ پہ اور اس کے یہ ہائی ٹیک زندگی کو دیکھ کر اپنی ایمان کا سودا مت کرنا، اپنی شریعت کا جنازہ مت نکالنا۔ بھلے ہی تم یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو، کالج میں پڑھ رہی ہو، سماج کی وہی بچیاں زیادہ مرتد ہو رہی ہیں جو لبرل بن جاتی ہیں، جنہیں کبھی قرآن نہیں بتایا گیا، جنہیں کبھی ان کی شریعت کا فرمان نہیں بتایا گیا، وہ بچیاں جا کر کہتی ہیں کہ نہیں، دھرم تو اپنی اپنی چوائس کے اوپر ہے، دھرم اپنی چوائس کے اوپر نہیں ہے سماج کی بیٹیوں، بلکہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس زمین پر مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور سنو، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، تمہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی تم کو چائنا ناپاک سمجھتا ہے، آج بھی کرسچنٹیز کے اندر اگر تم پوری زندگی یوں ہی جوانی بتا دو، کرسچنٹیز میں شادی نہ کرو تو تم کو عزت دی جاتی ہے۔ آج بھی یہودیوں کے یہاں شیطان کی آتما سے پیدا ہونے والی عورت کے بارے میں تو یہ بات مانی جاتی ہے کہ عورت شیطان کے نطفے سے، شیطان کے آتما سے عورت پیدا کی جاتی ہے۔ ان تمام برائیوں کو بالائے طاق رکھ کر، ان تمام باتوں کو ایک طرف کر کے قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس سماج کے اندر جتنا بڑا مقام ایک
مرد کا ہے اتنا ہی بڑا مقام ایک عورت کا بھی ہے، ایک سماج کی بیٹیوں کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری بیٹیوں کو تعلیم ہونا اپنی شریعت کے تعلق سے، اپنے قرآن کے تعلق سے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اپنے سوسائٹی کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں ضروری ہے۔ اگر سماج کے بچے متحرک ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ زنا کے جو آج ہر 45 سیکنڈ کے اندر ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے، ایک بچی کی عزت لوٹی جاتی ہے، یہ تو ریکارڈڈ ہے۔ ورنہ جائیں ہر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ محترمہ کو بٹھایا، شاپنگ کرایا 5000 روپے کا، دل پگھل جاتا ہے بچی کا۔ 5000 روپے میرے لیے شاپنگ کے لیے تیار ہوا، اپنا سب کچھ دے بیٹھتی، اپنی عزت کا سودا کر لیتی۔ پھر وہی لڑکا جس نے تمہارے عزت کو لوٹا، تم سے اس کی خواہش پوری ہو جانے کے بعد تم کو لات مار دے گا۔ کل تم اس سے کہو گے کہ شادی کرو تو وہ تیار نہیں ہوگا شادی کرنے کے لیے۔ اس لیے سماج کی بچیوں کے لیے ضروری تعلیمی ادارے بنائے جائے، ان کی ایمان کی رکشا کے لیے، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جو بڑے بڑے لڑکوں کے لیے مدرسے بناتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی مدارس بنانے نہایت ضروری ہے، تاکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عالمانہ فاضلانہ وہ سماج کے بیچ میں اپنی شریعت کو پیش کر سکے اور کہہ سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن عورت کے لیے رکھا تھا، بدھ کے دن۔ علماء بیٹھے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ عورتیں آتی تھی پردے میں، آپ ان کو شریعت کی بات بتاتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں یا اپنی ان کی مسجد میں، جسٹس آف مدینہ امام مالک مسجد میں آگے کی طرف مرد بیٹھتے، پیچھے کی طرف عورت بیٹھتی تھی اور ان کو شریعت کی بات بتاتے تھے۔ جتنا ضروری مرد کو ہو شریعت اور عقیدے کو جاننا، اتنا ہی ضروری عورت کے لیے بھی ہے۔ آج جتنے بھی زنا کے اندر 50% شرکت کن کی ہوتی ہے؟ بیٹیوں کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ روز ڈے منایا جاتا ہے، پرپوز ڈے منایا جاتا ہے، فرینڈشپ ڈے منایا جاتا ہے، کیک ڈے منایا جاتا ہے، ایک روز ٹینشن ڈے بھی مناتے ہیں، چھوڑ کر چلی گئی تو ٹینشن ڈے۔ اسلام میں اتنا اچھا عقیدہ اور کنسپٹ دیا ہے عورت اور بیٹی کی رکشا کے لیے، دنیا کے کسی اور دھرم کے اندر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو قانون بنا رہے ہیں، میرے ہندو بھائیوں، شاید آپ یہاں بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، اگر آپ تک آواز جاتی ہو، میں نے جو منتر پڑھا ہے، 2 منتر پڑھا ہے، اس کے اندر عورت کا سمان، اس کے سمان کو بیان کیا گیا۔ یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ شارٹ کٹ، ایشور کی کرپا وہی ہوتی جہاں بیٹی کی عزت ہوتی، جہاں نہ ہو وہاں ایشور کی کرپا نہیں ہوتی۔ استری برہما استری ہی بھاوتاہ، برہما نے استری کو، عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے، پردے میں رہنے کی چیز بنایا عورت کو، اور برہما۔ اگر یہاں قرآن کی اللہ کے نبی کی حدیث پیش کریں، ان المرأۃ عورۃ، ہمارے سناتن دھرم کے بھائی بولیں گے، ہندو بھائی بولیں گے کہ بھئی آپ کے قرآن میں تو بس عورت کو پیک کر دو اور گھر میں بند کر دو۔ نہیں، برہما، اور برہما جو بات ہے جس پر اعتراض نہ کرنا ہو اس پہ بھی کرتے، کہتے نہیں مولانا آپ کے یہاں تو یقیناً شوشن ہوتا ہے عورت کا، 4 شادی 5 شادی کرتے ہیں، 2 شادیاں کرتے ہیں۔ برہما جی کے 5 بیوی ہیں، برہما جی کے جو ایشور ہے، پرماتما ہندو بھائیوں کے، اس پر چرچا کرنے، اس پر جھگڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مسلمان 4 کر رہا ہے، پہلی بات تو کوئی کرتا نہیں۔ دکھا دیں کہ آپ کی پورے شہر میں، پورے جھارکھنڈ کے اندر میٹنگ کر کے کتنے مسلمان ہیں جو 4 شادی کیے ہوئے، ایک کو سنبھال نہیں سکتے، 2 کے نخرے کہاں سے سنبھالیں گے، 3 کے کہاں سے سنبھالیں گے؟ 2 کر لیے تو دنیا اجیرن، نہ کھانا نہ پینا نہ کپڑا نہ نہانا، ایسا 4 کہاں سے کریں گے، 3 کہاں سے کریں گے؟ ان کو اگر اپنے گھر کو اگر ان کو تہاڑ جیل بنانا ہو تو 3 شادی کر لو، گھر تہاڑ جیل۔ برہما جی کی 5 بیوی ہے، پتنی، میں پہلی بار ان کا نام بتا رہا ہوں، ادھر اپنے بہار کے اندر میں نے بتایا، چرچا کیا ہے۔
ابھی 14 تاریخ کو شری سرسوتائے نمہ، ہمارے ہندو بھائیوں میں سرسوتی پوجا کرتے ہیں، سرسوتی پوجا۔ سرسوتی جی برہما جی کی دھرم پتنی ہے۔ سرسوتی جی کی پوجا عموماً مندروں میں، مندر میں بھی ہو، لیکن یہ زیادہ اسکولوں میں زیادہ کرتے ہیں، یا کوئی ایسا ہوتا ہے جو میوزک سیکھ رہا ہو تو وہ زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر دو چیز ان کے اندر زیادہ ہے، گیان کی دیوی مانی جاتی ہے سرسوتی جی، اور آرٹ کی، فن کی، میوزک کی، گانے کی دیوی مانی جاتی ہے۔ تو جتنے بھی سنگر ہوں گے وہ کسی اور بھگوان کی کرے نہ کرے، سرسوتی دیوی جی کی ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جب میں پڑھ رہا تھا اسی کو کہ بھئی شری سرسوتی پوجا میں کون سا منتر پڑھتے ہیں، اور اوم شری سرسوتائے نمہ منتر پڑھتے ہیں، اسی کے ضمن میں لکھا ہوا دیکھا برہما جی کے 159 بیٹے، 159 بیٹے، اسی کے نیچے دیکھا ہم نے پران ہے، اور پران کے حوالے سے لکھا گیا کہ برہما جی کی 5 پتنی ہیں، دھرم پتنی، اور ان دھرم پتنیوں کا نام بھی تھا، ان دھرم پتنیوں کا نام تھا ساوتری، گایتری، شردھا۔ یہ فلم انڈسٹری والا شردھا نہیں، وہ ان کی دھرم پتنی برہما جی کی، اسی لیول کی شردھا، میدھا، سرسوتی، ساوتری، گایتری، شردھا، میدھا، سرسوتی، یہ 5 دھرم پتنی ہیں۔ اب اگر مسلمان یوں کہے کہ بھئی کیوں برہما جی کے کیوں 5 شادی ہے، اب یہ لوگ جو پشکر دھام کے ساتھ قانون بنا دیے کہ ایک ہی شادی کر سکتے ہو تم، یونیفارم سول کوڈ آیا، تو مرنے کے بعد تو برہما جی پوچھیں گے کہ تمہیں قانون کیوں لائے جی، ایک بیوی کی، میری تو 5 تھی۔ یہ کوئی چرچا نہیں ہے، اس پر چرچا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، لیکن بنایا جاتا ہے آج کی تاریخ۔ کیوں مسلمانوں میں 4 شادی ہے؟ ارے وہ شادی جس کی جتنی ضرورت تھی کی انہوں نے۔ اب کچھ دنوں پہلے یہی میگھالیہ کا ایک مکھیا تھا، 63-64 بیوی تھی اس کی، اس کے بچے اسکول میں جاتے تھے، اسکول والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ مکھیا جی ہم آپ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ کیوں؟ آپ کے بچوں سے ہمارے اسکول کی سیٹ فل ہو جاتی ہے، تو سماج کے بچے نہیں آتے، تو ان کو اپنے گاؤں میں اسکول کھولنا پڑا۔ مکھیا جی کے اسکول اس کے بچے پڑھتے تھے صرف اس میں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا۔ فیکٹ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے تعلق سے جو ہے حقوق دیے ہیں، وہ دنیا کی کسی اور دھرم کے اندر عورت کو وہ سامان نہیں دیا گیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، I want to explain my past history، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اپنے زمانے جاہلیت کے، میرے زمانے جاہلیت کے بارے میں نے میری بیٹی کو میں نے کیسے دفن کیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ محمد رسول اللہ کے قریب بیٹھ گئے وہ صحابی، اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تھی، میری بیوی نے چھپا کر کے میری بیٹی کو رکھا، اس کی پرورش کی دوسرے گھر کے اندر۔ وہ بچی تقریباً 8 سال یا 7 سال کی ہو گئی، میرے سامنے جب آتی ہے، ماں نے سوچا کہ اگر اتنی بڑی ہو جائیں گی تو باپ کے دل میں رحم آئے گا، جب وہ چھوٹی چھوٹی اپنی توتلی ہوئی زبان سے باپ کا نام لیں گی تو ہو سکتا ہے کہ باپ کو دیا آ جائے، باپ کو رحم آ جائے، اور پھر اس بچی کو قتل کرنے سے، اس کو پہاڑ میں جا کر نیچے ڈالنے سے باز آ جائے۔ تو 7 یا 8 سال کی عمر میں اس بچی کو سامنے لایا گیا، اس کی ماں نے میرے سامنے میری بیٹی کو لایا، میں نے کہا کہ یہ بچی کون ہے؟ ماں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کہاں چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے؟ میں نے تو تم نے بولا تھا کہ میں نے مار دیا ہے اس کو، جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تبھی تم نے بولا تھا کہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، میں فلاں پہاڑی سے جا کر اس کو میں نے اس کو پھینک دیا ہے، نیچے گرایا۔ آج یہ بچی کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ممتا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس بچی کو ان کو زندہ ختم کر دوں، ان کا مرڈر کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب سے وہ بچی میرے نظروں کے سامنے آئی، اے اللہ کے نبی، میں رات کو سوتا تھا تو وہی میں یہ سوچتا تھا کہ اگر پتا چل جائے سماج کے اندر کہ میری ایک 8 سال کی بچی ہے تو یہ جینا مجھے محال کر دیں گے، اور پھر کل یہ بچی جوان ہوگی، اس کو دوسرے لوگ ہاتھ پکڑ کر لے کر جائیں گے، اس کا شوہر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا
کیا کرے گا؟ میں اس چیز کو بہت زیادہ اندر میں گھٹتا تھا، یہ سوچ کر اس لیے میں نے ایک روز ارادہ کیا کہ میں یاری کے ساتھ میں دغا دے کر، میں فریب دے کر اس کی ماں کو لے کر جاؤں گا اس کو جنگل کے اندر اور اس کو دفن کر کے آؤں گا۔ ایک روز میں نے پاورا لیا اور رسی لی اور پھر ایک برتن لیا اور اپنی اس بیٹی کو بھی ساتھ میں لیا اور ماں سے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں جنگل شکار کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کر جائیے۔ میں اس بچی کو لے کر آیا جنگل کے اندر۔ آنے کے بعد میں جب گڈھا کھود رہا تھا تو وہ بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر پھینکتی تھی اور بار بار پوچھتی تھی کہ ابا آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا مجھے اس گڈھے کو کھود کر آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن وہ اپنی ناپاک ارادے کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ وہ ظالم، وہ کمبخت جب وہ گڈھا کھود کر تیار ہوتا اس بچی کو پکڑ کر ڈالتے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابا مجھے زندہ دور مت دیجیے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری پرورش میں آپ کو دقت ہوگی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پالنے میں آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا، میں آج آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی، بھیک مانگ کر اپنی جوانی میں اپنے آپ کو پال لوں گی، لیکن میں کبھی بھی آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ خدا کے کہ حافظہ کم ہوتی، قرآن کا حافظہ بنائیے بیٹیوں، بخاری شریف پڑھائیے بیٹیوں کو، اسلام کے بارے میں اپنی بیٹیوں کو بتائیے، سمجھائیے، تاکہ ہماری سماج کی بچیاں پردے میں رہ کر کے ضرورت پڑنے پر آ جائیں میدان میں۔ وہ جو شریعت کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ عورت کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، پوچھو عورتوں سے کہ مودی جی نے 3 طلاق ہٹا دیا، ختم کر دیا تو عورتیں خوش ہے کہ نہیں؟ وہ عیاشی کرنے والی وہ تباہی کو برقع پہنا دینے سے، ان کے زبان سے کہلوانے سے کہ ہاں مودی جی ہمارے خدا، خدا مودی جی خدا ہوتے تو قتل کے اندر 8 سینک مارے جا رہے تھے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ان کا منترالیہ کچھ نہیں، زیرو، ڈیفنس سسٹم زیرو، وزیر داخلہ زیرو، وزیر خارجہ زیرو، سزا پر قرار رکھی گئی۔ لیکن اگر کوئی جا کر ان 8 سینکوں کو چھڑا کر لایا ہے، کون ہے؟ شاہ رخ خان لے کر آیا۔ اخیر میں خاک مودی جی بولتے ہم خدا ہیں، آپ کی بات نہیں مانی قطر والا۔ شاہ رخ خان کو شاید بھیجا، ڈیلیگیٹ سے لے کر کے پہنچا، اگرچہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے لیکن اصل حقیقت یہی ہے اندرونی۔ وہ گیا ہے، بات کیا ہے اور 8 کو لے کر کے آیا ہے، ایک کی سزا بھی برقرار ہے، اس کو بھی ختم کرنے میں لگے ہوئے۔ آپ خدا نہیں ہو سکتے، خدا کسی پر ناانصافی نہیں کر سکتا، بھگوان ایشور کسی پر اتیاچار نہیں کر سکتا۔ آپ 42 سال سے اپنی محترمہ کو چھوڑے ہوئے ہو، آپ اپنی بیوی کو انصاف نہیں دے سکتے، تو آپ سماج کی بیٹی کو کیا انصاف دیں گے؟ ایک صاحب نے تو شادی نہیں کی، ان کو بیوی کے بارے میں، عورت کے بارے میں کیا چنتا، ان کی عزت کے بارے میں۔ عورت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بیٹی ہو، جس کی بہن ہو۔ اتر پردیش کے اندر میں لال بہادر صاحب نے شادی کی ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ بیٹی کی کیا عزت ہوتی ہے، بہن کی کیا عزت ہوتی ہے، بہن کو بھی چھوڑے ہوئے ماں کا کیا سمان ہوتا ہے۔ ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، البتہ ہم اتنی بات ضرور کہیں گے کہ ہمارے اسلام نے عورت کے تعلق سے جو نظام قائم کیا ہے، اس سے بہتر نظام دنیا کے کسی اور سموِدھان میں نہیں ہے، دنیا کے کسی اور قانون میں نہیں ہے۔ عورت کی اگر رکشا کرنی ہے، عورت کی اگر حفاظت ہونی ہے تو اسلام کے پیٹرن کو اپنا، انشاءاللہ حفاظت ہوگی عورت کی۔ عورتوں کو کھلی چھوٹ مت دو۔ سماج کے اندر بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ عورت کو بندش میں اسلام نے ڈال کر رکھا ہے، غلط بات۔ تو بندش میں اس کا مطلب گاڑی میں بیٹھو، بال کھلے ہوئے ہوں، بس کے اندر بیٹھ جاؤ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر خود کسم کرو، ٹھیک ہے یہ کلچر؟ اگر ایسا ہوگا تو نربھیا جیسا کانڈ ہوگا۔ نربھیا کانڈ سے میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ سن 2012 کے دسمبر میں دلی کے اندر میں جو بیٹی کی عزت لوٹی گئی تھی، وہاں کیا ہوا تھا؟ بس کے اندر سماج کی وہ بچی نربھیا بیٹھی تھی، 10 بجے رات میں اپنے ابا کے ساتھ نہیں، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اس کے اندر میں کچھ شرابی بیٹھے تھے
اور وہ بچی بیٹھی تھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپکے ہوئے تھے، ایک دم خوب چل رہا تھا، ایک دم رومانس چل رہا تھا۔ جس رومانس کو تم کہتے ہو کہ رومانس ہونا چاہیے، کرو رومانس، بیوی کے ساتھ کرو خوب عیاشیاں، گھومو، بیوی کے ساتھ گھومو، وہ پل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن سماج کی کسی لڑکی کے ساتھ، سماج کی کسی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا کرو گے، وہ رومانس نہیں ہے، وہ دھوکہ، وہ بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس کے اندر میں بس کا ڈرائیور، دو کنڈکٹر، ایک آدمی اور اس کے ساتھ میں، انہوں نے دیکھا کہ جب تم اس کے ساتھ کر سکتی ہو تو ہمارے ساتھ بھی کرو۔ شراب کے اندر، شراب کے نشے میں دھت، وہ پانچوں کے پانچوں دروازہ بند کرتے ہیں بس کا، اور پھر اس بچی کا باری باری ریپ کیا جاتا۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ تھوڑا ہارڈ مائنڈ تھا، یعنی بہت زیادہ سخت تھا، بہت زیادہ وہ کوئی عجیب مزاج کا تھا۔ ان کو شاید اس لڑکی نے تھپڑ مار دیا کہ کچھ کیا، اس نے ریپ بھی کیا اس بچی کا۔ ریپ کے بعد میں اس کے پرائیویٹ پارٹ میں ہاتھ ڈال کر جہاں تک جا سکتا تھا وہاں کے آرگنز کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، اور اسی زخمی کی وجہ سے سنگاپور کے اندر اس بچی کی موت ہوگی۔ ہمیں اس بات کا دکھ اور درد ہے کہ سماج کی ایک بیٹی کا، نربھیا کے ماں باپ کی پیاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، نہیں ہونا چاہیے، لیکن سماج میں اس سے پہلے ان کے بلاکار سے پہلے جو عمل تھا ان دونوں بچوں اور بچیوں کا، وہ قابل اسلام تھا۔ اگر وہ لڑکی نہیں جاتی جینس پہن کر، اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں جاتی، لڑکی پردے میں رہتی، برقعے کے اندر رہتی، تو اس کو سمان کرتے ہیں شیطان بھی، جو لڑکیاں پردوں کے اندر ہوا کرتی، جو لڑکیاں برقعے کے اندر ملبوس ہو کر آگے بڑھتی ہیں، سماج میں جاتی ہیں، مارکیٹ میں چلی جائے، لوگ دل سے اس کو عزت دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ عزت دار گھرانے کی ہے، پردے کے اندر میں ملبوس ہے۔ اگر اگر کوئی جینس اسکرٹ پہنتی، اس کے پارٹس اور باڈیز چمکتے ہیں، الگ الگ دکھتے ہیں، تو کوئی بھی اپنی نگاہ ڈال کر اسکیننگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی کہاں پر کتنا گوشت ہے، کہاں پر کون سی خوبصورتی کہاں پر چھپی ہوئی، اپنی نظروں کو جمع کر کے دیکھتا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر اچکتی ہوئی نظر پڑ جائے سماج کی بچی کے اوپر تو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فوراً اپنی نگاہ کو واپس کر لو۔ لیکن اگر تم وہیں پر جمائے رکھے تو سمجھ لو کہ تمہاری آنکھیں زنا کر رہی۔ اسلام نے عورت کو کیا سمان دیا ہے؟ اگر وہ بچیاں اس بس کے اندر بیٹھ کر، وہ بچے، وہ لڑکے، وہ لڑکی اگر اس طرح کی حرکت نہیں کرتے تو آج وہ لڑکی زندہ ہوتی، آج وہ لڑکی موجود ہوتی۔ جتنے بھی ریپ اور مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں، پہلے اس سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ ایک لڑکی کا ریپ ہوا کوٹا کے اندر، آج تو لبرل بنا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ پینٹ پہن کر جاؤ، وہ نیگی بولتے اس کو، ہاتھ پاجامہ پہن کر جاؤ اور خوب پڑھائی کرو۔ ڈاکٹر بنانا منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، اس حساب سے ان کو کپڑے پہنائیے، اس حساب سے ان کو تعلیم دیجیے، اپنے بارے میں بتائیے۔ کیا بچیاں پردے میں رہیں گے تو پڑھ نہیں سکتی؟ کرناٹکا کے اندر اردو میڈیم سے انٹرمیڈیٹ کے اندر میں ٹاپ ہونے والی کوئی لڑکی ہے، وہ پردے کے اندر، برقعے کے اندر تھی، اس کا انٹرویو بھی بعد میں پوری دنیا نے دیکھا۔ اس بچی نے اردو کے اندر میں سب سے زیادہ نمبر انٹر کے اندر لایا ہے، اور وہ ہمیشہ سے پردے میں رہی۔ پردہ پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بہتر ماں بننے کے لیے بچیوں کا تعلیم یافتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ عورتیں کمزور نہیں ہوتی ہے، عورتیں بہادر ہوتی ہیں۔ ہندو بھائیوں، جب درگم راکشس اتنا بڑا راکشس تھا، کسی کو ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ جیسے آج دنیا میں بہت سارے ظالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ I am a lord of the world، ہم ہی دنیا کے بادشاہ ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ ویسے درگم راکشس تھا، بلکہ رشی منی، مہاتما، یہاں تک کہ بڑے بڑے دیو جاتے تھے، ہار جاتے تھے۔ پھر پتا کیا، سارے رشی منی اور مہادیو نے مل کر کے
ایک دھیان کہہ کے تپسیا کیا، ایک پوجا انہوں نے ان کے حساب سے پوجا کرنے کے بعد ایک شکتی نکلی بھگوتی ماں. اب بھگوتی جس کو ہم درگا بولتے ہیں، درگا نام بعد میں پڑھا، اصل میں ان کا نام تھا بھگوتی ماں. بھگوتی ماں پرکٹ ہوئی، انہوں نے کہا دیو سے کہ کیوں مجھے زندہ، مجھے کیوں مطلب بلایا بتاؤ. ان سب کی شکتی سے جو شکتی وجود میں آئی، ان سب کے دھیان سے جو طاقت وجود میں آئی، اسی کو بھگوتی ماں بولتے ہیں. اور اسی بھگوتی ماں نے تب سب نے دیو نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ماتے، یہ جو درگم ہے، جو جھوٹی باتیں کرتا ہے، لمبے لمبے تقریریں کرتا پھینکتا ہے، زمین پر کوئی سچائی نہیں ہے، یہ غریبوں کو اندر کروا دیتا ہے. کوئی آدی واسی سی ایم بن جائے تو اس کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے کہ آدی واسی ہو کر کیوں تم سی ایم بنے. اشارہ ہے، آپ لوگ سمجھیے گا، حالانکہ کوئی ناپاک نہیں ہوتا. اس بھارت کے اندر مول نواسی، اس دیش کی مول نواسی آدی واسی ہے، یاد رکھیے. جو آپ کے جھارکھنڈ کے اندر تقریباً 2.5 کروڑ کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. آپ کے جھارکھنڈ کی آبادی 3.5 کروڑ، 4.25 کروڑ کے قریب ہے. ان میں سے تقریباً 2.5 اور 3.25 کروڑ آدی واسی ہے. اور آدی واسی اس دیش کی اصل وارث ہے، اصل وارث اس دیش کی. انہیں کو کہا گیا ناپاک ہے. کیوں تم سی ایم بنے جی؟ تم تو آدی واسی، تم تو شودر ہو. غلط بات، شودر وہ نہیں ہے. شودر تمہاری سوچ ہو سکتی ہے. شودر ناپاک کو بولتے، ناپاک باڈی نہیں ہوتی، آدمی کی سوچ ہوتی. اللہ نے انسان کو ناپاک نہیں بنایا، ایشور نے منشیہ کو ناپاک نہیں بنایا، بلکہ سارے مانو جاتی کا منشیہ کی شے ایک ہی ہے، وہ ایک ایشور کی بھکتی کی جائے. اس لیے کہ 7872 سال پہلے وید ویاس جی نے اپنے اشلوک کے اندر، منتر کے اندر کہا ہے کہ شدرو برہمن تامتی برہمن چیتی شدر تام چھتری جاتی وترتمم وکھادری چم کتھے چچا سہے ماتر پتی پر جانان کتھم پنرجاتی کیرتا پر بھیدا. کہ انسان اپنی کرتوت سے ناپاک ہوتا ہے، انسان اپنی باڈی سے ناپاک نہیں ہوتا. کیا اگر کسی آدی واسی کو کوئی ٹچ کر لے تو ناپاک ہو جائے گا؟ غلط بات ہے. ہاں اگر کوئی بڑا برہمن ہے یا ٹھاکر ہے لیکن بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، بہار کے مظفر پور میں 34 بچی کی عزت لوٹی گئی، 17 بچی کو زمین میں دفن کر کے ان کے کنکال پراپت ہوئے ہیں. ایسا کام کرنے والا وہاں کا چیئرمین وہ ہے شودر ناپاک، جو بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے اور زمین میں دھسا دیتا ہے. اگر ایک مفتی صاحب، ایک مولانا صاحب سید ہے مان کے چلیے، اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹتا ہے تو اس کو سید ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ سید ہے، قریش ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کو سزا ملے گی، اس لیے اس کا کام غلط ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اس منتر کے اندر کہ انسان کا کام غلط ہوتا ہے، انسان منشیہ غلط نہیں ہوتا ہے. منشیہ کو ایشور نے پیدا کیا ہے، اور ایشور کا پیدا کیا ہوا کوئی بھی انسان اس دھرتی کے اوپر ناپاک نہیں ہوا کرتا. میرے بھائیو، تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری سوچ غلط ہو سکتی ہے. ایک آدی واسی محنت کر کے اگر ترقی کے اوپر جاتا ہے، ایک آدی واسی اگر قربانیاں پیش کر کے اگر کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو میں اس وجہ سے نہیں ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں ڈال سکتے کہ نہیں مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا. ارے یہ ایشور نے اس دنیا کو پیدا کیا، یہ عمل کے لیے ہے. آپ کو ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ مومنین کے لیے ہے، لیکن آپ کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر میں اچھا عمل کریں گے تو آپ کے لیے اچھا رزلٹ ہوگا. کیا اس دیش کے اندر میں ہندو بھائی اگر اچھا عمل کرتے ان کو اچھا رزلٹ نہیں ملے گا؟ دنیا میں ضرور ملے گا ان کو اچھا رزلٹ. ہم مومن کے لیے تو عقیدہ ہے کہ دنیا میں ملے نہ ملے لیکن مرنے کے بعد ضرور اچھا رزلٹ ملتا ہے. تو اس دھرتی کے اوپر اس کا مول نواسی آدی واسی ہے. آدی واسی ناپاک نہیں ہوتا، نہ ایس سی ناپاک ہوتا ہے نہ ایس ٹی ناپاک ہوتا ہے. ایس سی ایس ٹی جو ہے شیڈول ٹرائب شیڈول کاسٹ جس کے لیے ناپاک بولا جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوا کرتے. بہرکیف بات مجھے یہ کہنی تھی کہ بھئی جب وہ درگم
راکشس بڑا ظلم کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. تو درگے ماتا نے کہا اچھا بس اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. درگے ماتا نے اس کا وध کیا, اس کا درگم راکشس کا. جب وध کیا اسی دن سے ان کا نام پڑا درگے ماتا, درگے ماں. کیوں پڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک راکشس کا وध کیا. اسی درگے ماں نے بھسماسور کا بھی وध کیا. بھسماسور, اندکاسور کا بھی اسی درگے ماتا نے کیا. کالی ماتا کون ہے؟ 9 اوتار ہیں درگے ماتا کی. برہمچاری ہے, کالی ہے, درگے ماتا ہے. درگم راکشس کے وध کرنے کی وجہ سے تو بہرے ہے عورت ایسی کمزور نہیں ہوتی, اچھے کام بھی بہت ہیں عورتوں کے اس دنیا کے اندر میں. تو بہرے ہے ہمیں عورت کو اس جگہ تک لے جانے کی ضرورت ہے. عورت کو اسپیس دیجیے, لیکن اتنا بھی مت کہ بھئی وہ عورتیں اتنی آزاد ہو جائے کہ ان کی آزادی کی وجہ سے ہمارے لڑکے بگڑتے پھرے. قرآن کہتا ہے کہ جب عورت بات کرے کسی اجنبی سے تو نرمی سے بھی بات نہ کرے بلکہ سختی سے بات کرے, تاکہ ان کو ایسا محسوس نہ ہو دل کے اندر اگر کوئی غلط فہمی ہے. بولتے ہیں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بینکس, عورت کی آواز میں اللہ نے بڑی کشش رکھی, بہت کشش رکھی. آپ کا موڈ خراب ہے, بینک سے کسی لیڈی کا کسی عورت کا فون آ جائے, آپ ہنس کر بات کرتے بہت دیکھتے ہیں. آپ کی پتنی کیا جائے رکھو بہت دیر ہو گئے تم کو بکواس کرتے ایسے بولتے. لیکن ایک نئی عورت کی ہیلو سر آپ کے کریڈٹ کارڈ کا فلاں یہ ہو گیا ہے. ہاں سر, ہاں بولیے میڈم کیا بات. ہاں میں ہی بول رہا ہوں, کیا دینا چاہتے ہیں؟ لون دینا چاہتے ہیں. خوب دیر سے بات کرتا. دنیا جانتی ہے عورت کی آواز میں اللہ نے کشش رکھی, اس لیے اللہ نے اعلان بھی بتایا کیا عورت کوئی بھی پرائے مرد اگر عورت کے موبائل میں, عورت کے گھر میں اگر کوئی پرائے مرد آ جائے عورت ہو تو اللہ نے کہا فلا تخضعن بالقول, پیار سے بات مت کرنا. پیار سے بات کرو گی تو سامنے والا سمجھے گا سگنل دے رہی ہے محترمہ, چلو چکر چلاتے ہیں. حفاظت دیکھیے, بہتر حفاظت کا طریقہ اسلام سے بہتر دنیا کی کسی اور شریعت میں نہیں ہے. میرے بھائیوں, عورت کو ان کا سامان دیجیے, اپنی بچیوں کو پڑھائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی سماج کے اندر آدھی اصلاح ہماری بچیوں سے ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے بچیوں کو پڑھاتے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے, رات بھی کافی ہو چکی ہے, اسی لیے بس میں اخیر کے اندر یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی ہم اپنی بچوں کو پڑھائیں, بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی پڑھائیں, تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ بھئی ان کا کیا مان مریادہ ہے, سماج میں ان کو کیسے رہنا ہے, پڑھائی کے ساتھ میں کیسے ریلیشن ان کو بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے. اللہ آپ کے اس قدم کو قبول فرمائے اور اس قوم کے لیے, اپنی بچوں کی تربیت کے لیے, ان کے عقیدے اور شریعت کے فرمان کو سمجھانے کے لیے آپ کا یہ ادارہ معین و مددگار ہو. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.